10वीं کو نکلے وہ شام غریباں جانی ہے، سارا راستہ زنجیر زنی، کمر زنی، تلوار زنی، آگ میں ماتم، زنجیروں کو چھریوں کو آگ میں سرخ کر کے پھر اپنے بدن پہ مارتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے بدن پہ تیر چلے تھے، ہم بھی اپنی جانیں وہ عزیز ہے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شبیہ ذوالجناح کے علاوہ تابوت نکالے جاتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے اور مولا علی اصغر کے، مولا علی اکبر کے، یہ کانسیپٹس کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آگ میں کود جاؤ، حالانکہ فرمایا گیا اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو، خودکشی مت کرو، جان کسی نے دیا کسی نے لینی ہے۔ پھر کہا گیا چتا میں اتر جاؤ، ابراہیم علیہ السلام اتر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی گلا کٹا کر قرآن پاک کی نوک سنا پہ تلاوت کر کے زمانے کو بتا دیا تم اور ہو ہم اور ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ آنند نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن۔ ناظرین، بے مثل و بے نظیر تھا، اعلیٰ تھا ذوالجناح، کیوں کرنا ہو رسول نے پالا تھا ذوالجناح۔ لیکن شاہ جی، ذوالجناح کی جو تاریخ ہے وہ تو کربلا سے پہلے مولا علی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی یہ سواری چلی آ رہی ہے۔ شبیہ ذوالجناح محرم کے ایام میں اور محرم کے بعد سفر تک مختلف ایام کے اندر یہ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتی رہتی ہے۔ بٹ اور جو شبیہ ہیں لائک مولا حسین علیہ السلام کے روزے کی شبیہ ہے اور تابوت ہیں، یہ تمام چیزیں کب شروع ہوئیں اور ان کے اسباب کیا تھے؟ یہ کیوں شروع کرائی گئیں؟ ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو لوگ کرب و بلا جا کر اپنا عشق کی تسکین کر لیتے تھے، لیکن جو نہیں جا سکتا تھا اس کے لیے حکم تھا کہ وہ شبی بنائے، جیسے مسجد کعبے کی نقل ہے، یہ بھی شبی ہے۔ پہلی مسجد مسجد نبوی ہے، باقی کعبے کی بیٹیاں مسجدوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ کعبہ تو جنم نہیں دیتا نہ سانس لیتا ہے، لیکن اس کی شبی ہے۔ اسی طرح جو مومن کرب و بلا نہیں جا سکتے تھے، اپنے علاقے میں انہوں نے علماء کرام نے وہاں سے کرب و بلا سے کہا اگر یہاں نہ آ سکو تو جیسا روزہ امام حسین علیہ السلام کا ہے اپنے علاقے میں بنا کر وہ رکھ لو، اور جو کچھ جہاں عشق کا اظہار کر رہے ہو، عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہو، وہ وہاں جا کر رہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے نا، ایک بہت نامی گرامی شخصیت ہیں، علماء حضرات میں ان کا ایک وسیع مقام ہے، جناب سید وقار الحسنین نقوی صاحب۔ ان سے یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس گڑھ میں موجود ہیں کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ امامیہ کالونی میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور میرے خیال میں بہت کم لوگ ہیں کہ اس ہسٹری کو ان سے بہتر بہت کم لوگ ہیں کہ جانتے ہیں۔ تو شاہ جی، یہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ تو واقعہ کربلا کے بعد بھی جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جانے کی پابندیاں لگائی گئیں، حکمرانوں نے چاہا کہ لوگ شاید پابندیوں سے ڈر جائیں گے، نہیں آئیں گے، کوئی پابندی وہاں لگائی گئی، کوئی بازو کاٹے گئے، پھر باری جرمانے پیش کیے گئے، نذرانے پیش کیے گئے، اتنا 1000 دینار دو تو پھر کربلا کے مولا جاؤ، پھر زیارت امام حسین علیہ السلام کے روز کر سکتے ہو۔ اب دیکھا کہ مال و اسباب سے لوگ نہیں رک رہے، وہ دے کے جا رہے، پھر کہا گیا ایک بازو کٹا کے جانا، بازو بھی لوگوں نے دیے۔ پھر کہا گیا کہ جوان ماں کے آغوش میں اپنی قربانی پیش کرے، پھر جائے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ اعلان سن کر ایک نوجوان بوڑھی ماں کے پاس آیا، اس سے آ کہا ماں جی زیارت سستی ہوگی۔ ماں نے حیران ہو کے پوچھا بیٹا کیسے سستی ہوگی، وہ تو بہت پیسے لیتے تھے، ہمارے پیسے نہیں تھے۔ کہا اتنی سستی ہوگی ہے، اسباب آپ کے پاس نہیں تھے، میں گردن کٹاتا ہوں آپ امام کی زیارت کے لیے جائیں۔ اتنا عشق یعنی انتہا کا عشق۔ آج 14 صدیوں کے بعد بھی آپ لوگ دیکھیں کہ کم از نہیں سر میں تلواریں مار رہے ہیں، بندہ تو سوئی لگنے سے مر جاتا ہے، خون بہنے سے مر جاتا ہے،
کوئی سر میں کماں زنی کر رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی قصابوں کی چھریاں مار رہا ہے، کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے. اور اب تو میڈیا نے آسان کر دیا، فیس بک کیا آ رہا ہے کہ کئی ٹکڑے کمر کے ہو جاتے ہیں، سر 2 حصوں میں شگافتہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. پھر اگلے دن وہ 11 محرم کو بندہ ملتا ہے جسے مر جانا چاہیے تھا. حادثے میں لوگ مر جاتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر کا تشویشناک حالت ہے، لیکن کربلا کے شہیدوں میں جو پرسہ پیش کرتے ہیں، جو خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے نہیں کہا جاتا تشویشناک حالت. یعنی کہ یہاں پر وہ اشعار مکمل درست ثابت ہو جاتے ہیں کہ عشق تو سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. بالکل. علامہ اقبال بھی بار بار کہا عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. یعنی عشق کی جب منزلیں آ جائیں، یہ شریعت سے آگے ہے، محبت سے آگے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا آگ میں کود جاؤ، حالانکہ فرمایا گیا اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو، خودکشی مت کرو، جان کسی نے دیا کسی نے لے لی ہے. پھر کہا گیا چتا میں اتر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اتر گئے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی گلا کٹا کر قرآن پاک کی نوک سنا پہ تلاوت کر کے زمانے کو بتا دیا تم اور ہو ہم اور ہیں، تم حافظ قرآن ہو ہم محافظ دین ہیں. واہ واہ واہ. امام حسین وہی آج صدیاں بیت گئی، نہ کوئی قید مذہب کی ہے نہ فرقوں کی ہے، جہاں سے بھی ہو، لیکن خون کا نذرانہ امام علی مقام کو پیش کر کے 10 محرم کو اپنے علاقے کے الگ رسم و رواج ہیں. برف باریوں میں ماتم ہو رہے ہیں، دریاؤں میں ماتم ہو رہے ہیں، پانیوں میں کشتیاں چل رہی ہیں وہاں ماتم ہو رہا ہے. غازی عباس کے علم بھی اٹھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ بھی اٹھ رہی ہیں، ذوالجناح کی بھی زیارت کی جا رہی ہے. سب سے بڑا ہمارے ہاں یہ امامیہ کالونی میں شب عاشور کا جلوس، وہ جون باس بخاری صاحب برآمد کراتے، وہ صبح اذان علی اکبر کے ساتھ اس کا ٹائم اختتام ہونے کا. کئی دفعہ اذان راستے میں ہو جاتی ہے. لوگوں کا عشق ایسا ہے، وہ سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ زیارت صبح 6 7 8 بجے بھی اختتام ہو. پھر 10ویں کو نکلے وہ شام غریباں جانی ہے. سارا راستہ زنجیر زنی ایمبولینس سے کھڑی ہوتی ہیں، 112 کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، سارا راستہ زنجیر زنی، کمہ زنی، تلوار زنی، آگ میں ماتم، زنجیروں کو چھریوں کو آگ میں سرخ کر کے پھر اپنے بدن پہ مارتے ہیں. امام حسین علیہ السلام آپ کے بدن پہ تیر چلے تھے، ہم بھی اپنی جانیں وہ عزیت ہے کہ اگر کربلا میں ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. یہ میں بالکل اس طرف بھی آؤں گا، بلکہ میں اس بارے میں سوالات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شب ذوالجناح کے علاوہ تابوت نکالے جاتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے اور مولا علی اصغر کے، مولا علی اکبر کے. یہ کانسیپٹس کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ آپ امام نے تو ہر نوع کی قربانی، ہر عمر کی، بزرگوں میں سے حبیب ابن مظاہر ہے، پھر کربلا میں ہر کریکٹر ہے، 32 سالہ جوان غازی عباس سلمدار، اور 6 ماہ شہزادہ علی اصغر جو جھولے میں تھا. 10 دنوں کا تھا جب وہ 28 رجب کو روانہ ہوئے مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر وارد کربلا. 2 محرم کو آگے ہیں، 7ویں کو پانی بند ہوا ہے، 10 محرم کو امام نے قربانی دی ہے علی اصغر بادشاہ نے. اور محسن نقوی شہید نے کہا تھا اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں گہوارے میں بولے، میدان میں بولے گا آخر یہ بھی تو علی. واہ واہ واہ. جس کا نام ہی علی اصغر ہو. جب نئے لوگوں کو وہاں جانے کی توفیق ہو سکتی، تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبھی سہی، مجھے تو سجدہ کرنے سے غرض ہے، وہاں نہیں تو یہی. وہ بلا نہیں جا سکتے، وہاں شہزادے گہوارہ بناتے ہیں، جھولا بناتے ہیں، اس کی شبیہ پہ لوگ پھول چڑھاتے ہیں، سیرے چڑھاتے ہیں. میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ کانسیپٹ آیا کہاں سے، یہ کس نے ابتدا کی ایشین کنٹریز میں؟ عراق میں جو علماء مجتہدین تھے انہوں نے کہا بڑی پابندیاں ہیں، آپ بر صغیر سے یا دوسرے ممالک سے یہاں نہیں آ سکتے، اپنے شہر میں پھیلا دو اس کو. عزتاری کو یہ بھی امام کے لیے حکم ہے، کہ امام کا حکم ہے ہمارے لیے کہ 10 گھر کے فرد 10 بکھر جاؤ مختلف علاقوں میں،
وہاں جا کر عزاداری کرو. آج بھی پوری دنیا میں عقیدے جدا جدا ہو سکتے ہیں, انداز جدا جدا ہو سکتے ہیں, لیکن اس گھر کے بغیر, امام علی مقام کے بغیر کسی کا گزارا نہیں. وہ 12ویں عیسوی میں جب تک امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام پردہ غیبت میں نہیں چلے گئے, پھر بے راہ کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا. پھر انہوں نے مجتہدین نے فرمایا, علماء نے اس وقت کہا, اولیاء نے اس وقت کہا کہ اپنے اپنے علاقوں میں یہ روزے کی شبی بنا لو, تعزیت سے, لیکن ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی شبی. پھر لوگ آئے کہ ذوالجناح تو کربلا میں شہید ہو گیا تھا یا وہ چلا گیا تھا. جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے, وہ چلا گیا. 2 روایتیں ہیں, یا وہ گم ہو گیا تھا یا وہ شہید ہو گئے. اس نے کہا اب کس کے لیے جینا ہے, کوئی سواری کرنے والا نہیں. اب بھی اسی لیے امامہ باندھا جاتا ہے, زین ڈالی جاتی ہے. یہ سواری امام حسین علیہ السلام کی ہے, جس نے جا کر شام غریبوں کو پھر اختتام پہ پہنچنا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شبیہیں جو اور ہیں اور جو برآمد ہوتی ہیں وہ شہزادہ تیمور کا کوئی واقعہ, کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟ امیر تیمور وہ ہندوستان کے لیے ہے, کیونکہ وہ یہاں تھا بر صغیر کا. ہر سال وہ کرب و بلا میں جاتا تھا. اس کی اپنی ہسٹری یا روایتیں ہیں کہ مجھے وہاں سے نئی جلا ملتی تھی, نیا جذبہ, توانائی. پھر میں قبر امام حسین علیہ السلام پہ جاتا تھا, مجھے سکون ملتا تھا. اور جب بھی حج کر کے آتا تھا, آتے ہی مجھے فتوحات نصیب ہوتی تھی. ایک زمانہ آ گیا کہ محرم جنگ میں آ گیا, کچھ تو خون ہو رہا تھا, وہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس نے کہا میں تو ہر سال کرب و بلا جاتا تھا, رہ گیا ہوں. جنگ کے بعد, فتح یابی کے بعد وہ جب گئے تو اس نے کہا بر صغیر میں مجھے عاشورہ محرم آ گیا تھا, 10 محرم میں نے وہاں گزارا ہے, لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہے. وہاں سے علماء نے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی مٹی دی, تربت کی, کہ جاؤ اس سے جا کے تعزیہ بناؤ جیسا یہاں ہے کرب و بلا میں. میں آپ سے کہوں گا کہ لاشوں سے تو قبرستان آباد ہوتے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے شہر آباد کیا ہے. کربلا محلہ ایک شہر کا نام ہے, 2 ہی محلہ ہیں, ایک عرش محلہ, ایک کربلا محلہ. عرش محلہ اللہ نے بنایا ہے, کربلا کو محلہ بنا دیا. کرب و بلا نام ہی اس کا ہے, مصیبتوں بلاؤں کی جگہ کرب و بلا کو کربلا محلہ بنا دیا. عرش والے بھی جہاں آنے پہ رش کر رہے ہیں. کیا کہنے شاہ جی, ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ تعزیہ داری کہاں سے شروع ہوئی, کہ امیر تیمور نے خواب دیکھا اور اس کے بعد وہ خواب کو پایا تکمیل تک بھی پہنچا دیا انہوں نے. کربلا کے بعد ماتم کے بارے میں تو خیر روایات بھی ہیں کہ بہت سے اصحاب یا اور بہت سی روایتیں ہیں کہ انہوں نے کیا بھی ہے, بٹ یہ زنجیر زنی, کمع زنی اور آگ کا ماتم, یہ تمام چیزیں کب شروع ہوئیں اور ان کو کیوں شروع کروایا گیا؟ یہ ائمہ کے دور میں بھی ہوا. شریعت اور ہے, عشق اور ہے. عشق ہے وارفتگی کا عالم, شریعت سے آگے بڑھ کے. قرآن پاک نے بھی کہا تمہیں نوحہ خوانی کا, ہا ہو کرنے کا, واویلا کرنے کا حق نہیں ہے الا مظلوم, جس پہ ظلم ہو کیا گیا ہو. کربلا سے بڑا ظلم کسی پہ نہیں ہوا کہ مرد مارے جائیں, عورتیں گرفتار ہو جائیں, انہیں شہر بشہر پھرایا جائے. یہاں تو مرد مارے جائیں تو خانوادے کے ساتھ لوگوں کو ہمدردی ہو جاتی. 1 سال وہ بیویاں, وہ قیدی, وہ قید کاٹ کے آئے تھے, ان کا جلوس نکالا گیا, پورے زمانے میں کو دکھایا گیا کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں. انہی کے عشق کا اظہار کرتے ہوئے اگر یہ خودکشی ہوتی لوگ مر جاتے, لوگ مٹ جاتے. کولوں پہ ماتم کر کے بھی لوگ زندہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے کہ ہر زیرو ہر جگہ پہ تیرا ماتم ہوگا. پانی پہ اس کی سبیلیں لگتی ہیں, آگ پہ لوگ ماتم کرتے ہیں, فضاؤں پہ نوحے گونجتے ہیں, زمین پر اس کا روزہ مبارک ہے جسے لوگ بناتے ہیں, شبیہ اٹھاتے ہیں. شاہ جی, ایک بڑا پیچیدہ سا سوال کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ شہزادہ امیر تیمور یہ کون سے فرقے سے بلونگ کرتا تھا, کون سے مذہب سے اس کا تعلق تھا؟
بیسیکل تو وہ پیدا ہوا تھا اہل سنت کے گھر میں، لیکن جب مشکلیں آتی ہیں پھر مذہب نہیں رہتا. جیسے یونیورسٹی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، راستے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو بھی اس پہ چل سکتا ہے. امیر تیمور پہ جب مشکلیں آئی وہ کربلا گئے اور مشکلیں وہاں سے حل ہوئی، اور علماء نے فرمایا، اولیاء نے فرمایا کہ یہاں سے مٹی لے جاؤ، یہ مٹی بھی تمہیں لو دے گی، یعنی کہ وہ شیعہ نہیں تھے. روشنی دے گی، مٹی بھی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے اسے تازیہ بنایا، اسی کی مدح سرائی میں آگے، تقلید میں آگے. اہل سنت ملتان میں چلے جائیں، 80 تازیہ اہل سنت کے نکل رہے ہیں، 80 لسس، 120 کل ہیں، 40 ہوں گے، 80 جو کراچی میں چلے جائیں، ہندوستان میں چلے جائیں. پھر امیر تیمور کو فالو کر کے ہندوؤں نے امام برگہ بنائی، اس میں تعزیہ رکھا. بیسیکلی وہ تعزیہ دار تھا، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت کرتا تھا. تعزیت سے مراد ہے ماتم دار تھا. زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا گیا. ہر نوع کے لوگوں کے امام بارگاہیں برصغیر میں تھیں. یعنی کہ وہ جو سکھوں کے پیشوا گرو نانک نے جو کہا تھا کہ مولا حسین کسی ایک فرقے کے پیشوا نہیں ہیں، وہ ضمیر والوں کے پیشوا. ضمیر کا سب امام نے بھی یہی فرمایا، یزید سے کہا اور یزیدی فوج سے کہا ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، ضمیر کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا. واہ واہ واہ. کسی شاعر نے شعر بھی کہا تھا، جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اچھا جی، ایک سوال لاسٹ میں کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت ہم چاہیں گے کہ ایک ذاکر تھے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ قائد اعظم کی دادی کے بیٹا نہیں ہو رہا تھا، وہ بیٹا ذوالجناح کی دعاؤں سے ہوا، اور اس کے بعد وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ. اس میں کہاں تک صداقت ہے کہ ان کا نام تھا پونجا ذوالجناح اور وہ شارٹ کر کے پونجا جناح رکھ دیا، اور پھر قائد اعظم کا نام بھی محمد علی ذوالجناح تھا جو کہ محمد علی جناح کر دیا گیا. اس میں کتنی صداقت ہے؟ جناح ہی ایک خاندان تھا، ایک فیملی تھی. ذوالجناح سے اتنی آپ بھی لوگ منتیں مانگتے ہیں، ہر بے اولاد آتا ہے اسے اولاد ملتی، ہر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پھر ذوالجناح کے نیچے سے گزارتے ہیں. یہ رسوم و رواج ہے منت پورے کرنے کے لیے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ بھی بے اولاد تھے، دادی بے اولاد تھی. انہوں نے آ کے ذوالجناح پہ مدد مانگی، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیٹے کا نام یہ رکھوں گی. جناح آلریڈی فیملی تھی، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسنا شیعہ تھے، 12 اماموں کے ماننے والے تھے. ان کا سارا خاندان جو تھا اسی عقیدے پہ چلتا تھا. تعزیہ دار بھی تھے، مجالس میں بھی بیٹھتے تھے. 10 محرم کی وہ دفتری کام بند کر دیتے، جب 1 سال ان کو ملا حکومت کے لیے، وہ 7 محرم سے مجالس میں جا کر زمین پہ بیٹھتے تھے. جہاں قضیہ ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، بڑے سے بڑا آدمی زمین پر بیٹھتا ہے. یعنی کہ شاہ جی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ جو ذاکر نے کہا تھا کہ ان کا نام پونجا ذوالجناح تھا یا محمد علی ذوالجناح، ایسا کچھ نہیں. صرف جناح آلریڈی خان تھا تو وہ پہلے سے تھا. ذوالجناح سے نسبت اتنی کہ وہ جیسے جھولے سے لوگ بچے مانگتے، منتے مانگتے، مزاروں پہ جاتے ہیں. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو بابا بلے شاہ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ابھی بھی بی بی پاک دامن ایک بچہ گیا اہل سنت ہے، کشمیری تھا، کہنے لگا 21 سال کے بعد میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. 21 سال، ایک ہی بیٹی، 21 سال کے بعد بچہ. پروردگار کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر.